الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وقال تعالى نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الناس منازلهم رواه مسلم. وفي رواية عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الناس منازلهم من الخير والشر وأحسن أدبهم على الأخلاق الصالحة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں بنائی ہے ان میں مختلف درجات رکھے، سب کو سیم لیول پر نہیں رکھا اور ہر ایک کی الگ الگ ڈیوٹی رکھی ہے. بلکہ 6 فٹ کے انسان ہی کو آپ لے لیں، چمڑی ہڈی اور گوشت اور خون سے بنا ہوا انسان، ہاتھ کی شکل کچھ اور ہے تو پاؤں کی شکل کچھ اور ہے. یہاں تک کہ ایک ہتھیلی میں جو 5 انگلیاں رکھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سیم نہیں رکھا، بلکہ ان میں سے ہر ایک کی شکل بھی الگ، ہر ایک کا کام بھی الگ رکھا. ابھی یہ چہرے کے اوپر دیکھیں، آنکھ سے آپ سننا چاہیں سن نہیں سکتے، کان سے دیکھنا چاہیں کان سے آپ دیکھ نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ان میں مختلف درجات رکھی اور ہر ایک کی ایک الگ الگ ڈیوٹی رکھی. اگر ڈیوٹی اس کی چھوڑ کے دوسری ڈیوٹی دی جائے تو آدمی ناکام رہتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو جماعت ہے، اتنی پاک باز جماعت کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ انبیاء اور رسول کا ہے. ان میں بھی سب کو برابر نہیں رکھا، نبی رسول سب برابر، لیکن ایک دوسرے پر فضیلت دی اور جتنا افضل اس کے ساتھ معاملہ بھی وہ. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. منهم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلائے،
ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کے درجات بلند کی. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دی اور جبریل امین کے ذریعے ان کی تائید کی. تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک مقام ہے، وہ روح اللہ کہلاتے ہیں. اور سارے نبیوں کے سردار میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کا مقام اونچا، وہیں پر آپ کی فضیلت بھی اتنی، آپ کی ذمہ داریاں بھی اتنی. جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی. بڑا نام سے نہیں ہوتا آدمی، ذمہ داری سے بڑا ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں میرے اور آپ کے آقا، اس لیے سب سے آخر میں آئے اور سب سے بڑی امت آپ کو ملی، اور مقام بھی اتنا اونچا کہ جنت میں پہلے آپ، بعد میں دوسرے انبیاء. سب سے پہلے جنت میں آپ کی امت، بعد میں باقی امتیں، اور شفاعت بھی حضور بھی شروع کر. مقام محمود بھی آپ ہی کے لیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں بھی درجات رکھے، بلکہ جنت میں جانے کے بعد بھی درجات الگ الگ ہوں گے، جیسے جیسے اعمال ہوں گے درجات ہوں گے. جہنم میں جانے والوں کے طبقات ہوں گے. سب سے نچلے طبقے کے اندر منافق لوگ ہوں، پھر یہودی، نصارہ، الگ الگ. سب سے اوپر یہ امت ہوگی، کیونکہ جتنا نیچے ہوگا اتنی تکلیف زیادہ ہوگی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے. یہ منافقوں کا جو طبقہ وجود میں آیا تو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں جس وقت، اس وقت عبداللہ بن ابی بن سلول کو ایک بہت بڑی پدوی ملنے والی تھی، اس کو عزت ملنے والی تھی. اس کے سر پہ تاج پہنانے والے تھے، لوگ اس کو بڑا سمجھتے تھے، اور اس کے لیے تو بہت خرچ کر کے ایک تاج بنایا تھا. لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اس کو چھوڑ دیا اور حضور کے پیچھے سب آ گئے. اب اس کو یہاں سے حسد لگ گیا تو منافق وہ بن گیا. اس نے ظاہر میں دیکھا کہ سب ان کے ساتھ ہے تو وہ بھی رہا. تو یہاں سے عبداللہ بن ابی بن سلول منافق میں ایک منافقین کا ایک شروع کیا. خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خیر ہو یا شر ہو، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درجات اور طبقات رکھے. جتنا بڑا مجرم ہوگا اس کے لیے اتنی بڑی سزا ہوگی، اور جتنا بڑا نیک ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اتنا اونچا مقام ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کے اندر درجات رکھے. دیکھو قرآن مجید کی صورتیں 114 صورتیں ہیں. ان صورتوں کا دل قرآن کی سورہ یاسین کو کہا، سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا، سورہ تبارک الذی کو منجیہ کہا کہ وہ نجات دلانے والی. یہ صورتوں کی فضیلت. وہیں آیتوں میں آیت الکرسی سب سے افضل. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی صورتوں پر دوسری صورتوں کو فضیلت، آیتوں کو دوسری آیتوں کو فضیلت. بلکہ شرعی احکام میں بھی یہ دیکھا گیا کہ فرق کیا. کوئی گزر جاتا ہے تو اس کے مال میں سے بیٹے کو ڈبل ملتا ہے، بیٹی کو سنگل ملتا ہے. یہ تو قرآن سے ثابت ہے. یہ نہیں کہ اولاد ہے تو دونوں برابر، نہیں. لڑکا ہے اس کو ڈبل ملے گا، لڑکی ہے سنگل ملے گا. بیٹا مر گیا تو ماں کو 1/6 بھی ملتا ہے، 1/3 بھی ملتا ہے. باپ کو 1/6 ملتا ہے بعض شکلوں میں.
ہمیشہ تو 1/6 تو ملے گا، لیکن پورا بھی مل سکتا ہے، باقی بھی مل سکتا ہے. ڈفرنٹ کنڈیشن اور سچویشن میں ڈفرنٹ حکم آتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسائل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا. سفر کے اندر قصر کی نماز اور حضر کے اندر پوری نماز، یہ کیوں؟ مسافر اور مقیم دونوں کے احکام الگ رکھے. اسی طرح سے آزاد اور باندی کا مسئلہ رکھا. آزاد عورت کو اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو 3 طلاق میں چھٹی ہوتی ہے، اور اگر باندی ہے تو 2 میں چھٹی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر، انبیاء کرام کے اندر، حتیٰ کہ حضرت انسان کی ذات کے اندر درجات رکھے. اگر درجات نہ ہو اور سب سیم ہوئے ہو تو میرے عزیزو بہت بڑا بگاڑ آئے گا، بہت بڑا بگاڑ آئے گا. گھر کے اندر جتنے سدسیہ ہیں سب کو ہی ایک سمجھا جا رہے باپ باپ ہے، اور ان میں بھی جو بیٹا کما کر لاتا ہے، محنت کر کے لاتا ہے، اس کی ایک الگ عزت ہوتی ہے. اور بڑی بوڑھی چاہے ماں بڈھی ہو گئی ہے لیکن اس کا ایک مقام ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے. اگر کسی گھر میں عزت نہیں ہے تو پھر وہ گھر ویران، اس گھر کی کوئی ویلیو نہیں، اس خاندان میں کوئی خیر و برکت نہیں جہاں پہ مختلف درجات کا فرق نہ کیا جائے. اسی لیے فارسی میں کہتے ہیں گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر تم فرق مراتب نہیں کرو گے تو بے دین ہو جاؤ گے، بے دین ہو جاؤ گے. اس لیے فرق مراتب ضروری ہے. امت کے سارے افراد برابر نہیں، امت ہونے کے اعتبار سے برابر، لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طبقے کے الگ الگ درجات کے لوگ رکھے. قرآن میں نرفع درجات من نشاء، ہم جن کا چاہتے ہیں درجہ بلند کرتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے پر ایک بڑھا ہوا علم والا ہے. ہر ایک علم والے پر ایک دوسرا بڑھا ہوا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہر عالم پر اللہ ہے، بس سب سے زیادہ جاننے والا اللہ ہے. لیکن مفسرین فرماتے کہ ہر جاننے والے سے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. میں بھی کسی مسئلے پر چیلنج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں رکھی، ایسے علماء میں بھی ہر عالم کو برابر نہیں رکھا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جس کا درجہ جو ہے اس کو دو، اگر نہیں دیں گے تو بہت بڑا فساد ہوگا، بہت بڑا بگاڑ ہوگا. چنانچہ میں نے حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ابو داؤد شریف میں بھی ہے، مسلم شریف کے مقدمے میں بھی ہے. روایت کا حاصل یہ ہے، ابو داؤد شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک فقیر مانگنے کے لیے گیا، آپ کو روٹی دی اور روانہ کر دیا. دوسرا آیا، اس کو بٹھا کے کھلایا. ظاہری بات ہے کہ سوال تو ہوگا کہ فقیر ہونے میں یہ بھی برابر ہے، فقیر ہونے میں وہ بھی برابر. آپ نے اس کو روٹی دے کے روانہ کیا، اس کو بٹھا کے کھلایا. وہاں پر عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام پہ رکھو. میں نے کسی اور کتاب میں پڑھا تھا، یہاں تو نہیں پڑھا، اور کتاب میں پڑھا تھا کہ عائشہ نے فرمایا کہ پہلے آدمی کو دیکھا تو وہ تو چہرے سے فقیر تھا، یعنی اس کا کام ہی مانگ کر کھانا ہے. لیکن دوسرا آدمی جو تھا اس کے چہرے سے ایسا لگتا تھا کہ وہ فقیر نہیں ہے، وہ مانگ کر کھانے والا نہیں ہے. اس پر حالات ایسے آئے چہرے سے، اس کے خاندان کے پتہ چلتا ہے کہ بڑے خاندان کا آدمی ہے، کچھ گردش ایام کا ایسا شکار ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو مانگنا پڑ رہا ہے. کہا بھائی مقام اس کا یہ ہے کہ اس کو یہیں کھلائے. یہ ہے کہ درجات ہے، جہاں درجات نہیں ہوتے وہاں پہ مشکلات بہت ہوتی ہیں. میں بہت جب چھوٹا تھا اسکول جاتا تھا تب کی بات کرتا ہوں، گجراتی پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک کویتا آتی تھی، ایک نظم کہیے اس کو،
پوری ایک اندھیری نے گندو راجا، تکے سیر بھاگی تکے سیر کھاگا۔ ایک استاد اور ایک شاگرد ایک بستی میں گئے، وہاں دیکھا کہ ہر چیز 3 پیسے کی۔ ہمارے تو ہر چیز کا فرق ہے، جو جتنی قیمتی ہوگی اس کا دام بڑھا ہوا ہوگا۔ وہاں کہا کہ گھی بھی 3 پیسے کا، شوگر بھی 3 پیسے کی، گوشت بھی 3 پیسے کا، سب 3 پیسے کا۔ تو شاگرد نے کہا کہ حضرت یہ بستی رہنے کے لائق ہے۔ استاد نے کہا کہ نہیں، یہ بستی رہنے کے لائق نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ یہاں سبھی 3 پیسے کا، یعنی کوئی قیمت نہیں، سب برابر۔ تو کہا کہ نہیں، مجھے تو یہاں رہنا ہے۔ اب وہ جو شاگرد تھا بس ضد پہ آ گیا کہ نہیں یہیں رکیں گے۔ استاد کو رکنا پڑا، ایک زمانہ رکے، کھا پی کے وہ جو شاگرد تھا خوب مضبوط تازہ ہو گیا، موٹا تازہ۔ چل رہے ہیں، ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ قصہ وہاں ہم نے پڑھا اسکول میں، بہت چھوٹی 10 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایسا ہوا کہ کسی گھر چوری ہوئی، چور گئے تھے تو دیوار پڑی تو چاروں چور دب گئے اور مر گئے۔ دیوار گری تو چاروں چور دب کے مر گئے۔ تو چوروں کی ماں بادشاہ کے پاس گئی اور بادشاہ سے کہا کہ ایسی دیوار انہوں نے کیوں بنائی کہ ہمارے بیٹے چاروں کے چاروں دب کے مر گئے؟ بادشاہ نے کہا بات تو صحیح ہے، بلاؤ مکان والے کو بلایا اور اسے کہا کہ ایسی دیوار، کہا کہ میرا کیا کام تھا، میں نے تو گھر بنوایا، یہ کام معمار کا ہے، جو پلاسٹر کرتا ہے اس کا کام ہے، میرا تھوڑی کام ہے۔ کہا اس کو بلاؤ۔ پلاسٹر کرنے والے کو بلایا تو پلاسٹر والے نے کہا کہ میرا قصور نہیں ہے، یہ تو جس نے گاڑا تیار کیا تھا، مسالہ بنایا تھا، اس کا قصور ہے۔ مسالے والے کو بلایا گیا کہ جب میں مسالہ بنا رہا تھا اس وقت ایک ہاتھی والا وہاں سے گزر رہا تھا، میری نظر ادھر پڑی تو پانی زیادہ گر گیا۔ اچھا تو ہاتھی والے کو بلا، ہاتھی والے کو بلا کر اس کو پھانسی چڑھا۔ ایسے وقت پہ کیوں گیا جبکہ گاڑا بنا رہا تھا؟ اب جس پھانسی پہ اس کو چڑھا رہے تھے وہ ہاتھی والے کی گردن بہت چھوٹی پتلی تھی، اس لیے فٹنگ نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ کو کہا کہ کوئی بھی ملے اس کو لگا دو، جو بھی ملے اس کو چڑھا دو پھانسی پہ۔ اب نکلے تو وہ شاگرد مل گیا، موٹا تازہ گھوم رہا تھا، اس کو پکڑا رہا کہ اس کو پھانسی دے دو۔ کیا بات؟ کہا بادشاہ کا حکم ہے۔ کہا بھی میرے استاد کو مل لینے دو۔ تو استاد کے پاس گیا تھا، میں نے کہا تھا، میں نے تجھے کہا تھا کہ یہاں فائدہ نہیں ہے، تو مانا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے میں راستہ نکالتا۔ کہا چلو۔ کہا اگر بات تجھے لے جاوے جب سولی پہ تو کہنا کہ میں کہوں گا کہ نہیں اس کو مت لے جاؤ، مجھے لے جاؤ، اور جب مجھے لے جاوے تو تو کہنا کہ نہیں ان کو مت لے جاؤ، مجھے لے جاؤ، پھر میں نہیں مت لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ بات یہ ہوئی، سولی پہ چڑھانے لے گئے تو کہا، استاد نے کہا نہیں نہیں اس کو نہیں، مجھے لے جاؤ۔ تو استاد کو لے جانے لگے، شاگرد نے کہا بالکل نہیں۔ جب بات یہ دیر ہو گئی، بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ ہے بھائی کیا بات کیا ہے؟ کہا اس کو لے جا کے رونا کہتا ہے وہ کے لے۔ استاد نے کہا دیکھو آج ہم نے سپنا دیکھا ہے کہ آج جو سولی پہ چڑھے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ بادشاہ نے کہا پھر مجھے لگا دو۔ بادشاہ نے کہا مجھے ہی لگا دو، میں تیار ہوں اس کے لیے، جنت میں سیدھا چلا جاؤں۔ خیر تو یہ قصہ میں نے اس لیے سنایا آپ کو کہ جب فرق مراتب نہیں رہتے جس کسی قوم کے اندر تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بلائیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے ہیں۔ در فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر تم درجات کو نہیں پہچانو گے، فرق مراتب نہیں کرو گے تو بے دین ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام کے مطابق بٹھاؤ۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انزل الناس منازلہم من الخیر والشر، بھلائی اور برائی کے اعتبار سے لوگوں کو ان کے مقام پہ رکھو۔
لوگوں کو ان کے مقام پہ رکھو. اب جو بھلا ہے تو بھلے کو اوپر رکھو, اچھی جگہ پہ رکھو, اور جو برا ہے تو برائی پہ رکھو, اس کی جگہ پہ رکھو. وَأَحْسِنْ أَدَبَهُمْ عَلَى الْأَخْلَاقِ الصَّالِحَةِ, اور ان کے ادب کو صحیح کرو, اچھے اخلاق سکھاؤ, اعمال صالحہ کے اوپر ان کی تربیت کرو. دیکھو یہ فرق مراتب ہی کی وجہ سے امت مسلمہ کی بہت بڑی خصوصیت ہے. دنیا کے کسی بھی مذہب کے پاس ایک علم نہیں ہے, ایک علم, خاص علم. وہ کیا ہے؟ فن رجال کا علم. فن رجال کا کیا علم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری سند مل رہی ہے. میں نے جس استاد سے پڑھا, انہوں نے جس استاد سے پڑھا, انہوں نے جن سے پڑھا, یہ یہاں سے لے کر بخاری تک, مسلم تک, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ تک, اور انہوں نے ان کے استاد کا نام لکھا, یہاں تک کہ اللہ کے نبی تک یہ چلا گیا. اس کو فن رجال کا علم کہتے ہیں. کسی بھی دنیا کا کسی بھی مذہب کے پاس یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنے جو بزرگ تھے یا اپنے جس کو برہان مانتے ہیں اس تک وہ اپنی بات کو لے جائے. الحمدللہ یہ امت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ورڈز تھے, الفاظ تھے, اس کو تو محفوظ رکھا, بلکہ اللہ کے نبی سے کس نے وہ بات سنی, ان سے کس نے سنی, ان سے کس نے سنی, یہاں تک کہ آج 1444 ہو گیا تو وہاں تک پوری سند موجود ہے. یہاں تک کہ بعض لوگوں کی روایت ریجیکٹ کر دی گئی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے کے اندر لکھا ہے کہ لا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته. جو سند کے اندر اونچے درجے کا ہے اس کو نیچا نہ کیا جائے, اور جو نچلے درجے کا ہے اس کو اوپر نہ کیا جائے. اس لیے جو سند کے بارے میں کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے, یہ روایت کمزور ہے, یہ روایت حسن ہے, یہ روایت حسن صحیح ہے, یہ ساری جو باتیں احکام لگتے ہیں وہ ان راویوں کی وجہ سے کہ بیچ میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کا دماغ کمزور ہو گیا. ابھی میں پڑھ رہا تھا کسی کتاب میں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی کے یہاں حدیث لینے کے لیے گئے. کیا حدیث لینے کے لیے گئے, سنا کہ فلاں صاحب ہے, بڑے محدث ہے, وہ حدیث دیتے سبق. جنگل کے اندر استاد ان کو دیکھا تو وہ ایسا کر کے کھڑے, ایسا کر, وہ جانور کو بلاتے ہیں کبھی کبھی, پتہ نہیں یہاں کرتے ہیں کہ نہیں, ایسا کرتے ہیں. اور وہ جانور کیا سوچتا ہے کہ اس میں دانا پانی ہوگا. ہمارے یہاں تو دانا ڈالتے نہیں ہیں فیجی میں, لیکن انڈیا اس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ دانا ڈالتے تو ایسا کرتے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح ان کے دامن میں کچھ ہے بھی کہ نہیں. تو دیکھا کہ دانے وانے کچھ تھے نہیں. وہ جانور کو بلانے کے لیے اس طرح کی بات کری, میں حدیث نہیں لیتا. جب یہ جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتے تو پھر کیا, ان سے کیا حدیث لیں گے, حدیث نہیں چل دی ہے وہاں سے. تو یہ جو فن ہے اس کے اندر غیبت کو برداشت کیا گیا کہ یہ روایت کرنے والا ہے, میں نے ان کو جھوٹ بولتے دیکھا تھا فلاں جگہ پر, یا ان کا عقیدہ شیعہ تھا اس سے نہیں چلے گا. حالانکہ کسی کی اس طرح کی برائی کرنے کے تو غیبت کہا جاتا ہے, لیکن حدیث کے بارے میں اللہ کے نبی کے کلام کی حفاظت کے خاطر کہا کہ یہ غیبت میں داخل نہیں ہے, اس لیے کہ شریعت کی حفاظت ضروری ہے. تو دیکھیے حدیث بیان کرنے والوں میں درجات, اور اسی لیے اس مقام کے اوپر روایت نقل کی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننزل الناس منازلہم, کہا کہ حضور نے ہم کو حکم دیا کہ لوگوں کو ان کے درجے پر بٹھاؤ, لوگوں کو ان کے مقام کے اوپر بٹھاؤ. اور آگے فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت ہے وفوق کل ذی علم علیم, ایک علم والے پر دوسرا علم والا ہے. اس لیے میں یہاں بیٹھ کے کہہ دوں کہ سب سے زیادہ میں جانتا ہوں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کوئی یہ چیلنج نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھ لیا کہ موسیٰ آج کے زمانے میں سب سے بڑا جاننے والا کون ہے, تو ظاہری بات ہے نبی سے بڑھ کے علم کس کا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں.
یہ بات ان کی رونگ نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جتنا مقام جس کا اونچا ہوتا ہے اس کی چھوٹی بات بھی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ علم میری طرف منسوخ کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا اللہ علم والا ہے۔ اسی لیے تفسیر روح البیان میں تقریباً علامہ کاشانی کے حوالے سے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا علم سمجھو کہ سمندر ہے، سمندر، اور اس کے ساتھ بڑی نہر حضور کی لگی ہوئی ہے، اور اس نہر کے ساتھ 4 اماموں کی چھوٹی چھوٹی جو یہ ہے ندیاں سمجھو یا اور یہ سمجھو لگی ہوئی ہے، تو وہ ساری کی ساری حضور سے ہی لے رہے، جو ندیاں وہیں سے پہنچ رہا ہے۔ لہذا ان 4 امام کو جو کہا جاتا ہے کہ وہ حق ہے، وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حضور سے علم لے کے لوگوں کے سامنے لاتے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب فرق مراتب نہیں ہوتے تو پھر فساد آتا ہے، بگاڑ آتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ علماء کے اندر بھی درجات ہیں، بھائی علماء میں بھی درجات ہیں۔ اسی لیے تو روایت خیر الخیار خیار العلماء و شر الشرار شرار العلماء، بہترین لوگوں میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اچھے علماء ہیں، اور نالائقوں میں سب سے زیادہ نالائق وہ علماء ہیں جو برے ہیں۔ تو علماء خیر اور علماء سو کا مقام درجہ رہے گا، یعنی چلتا رہے گا دنیا کے اندر۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں علم کس سے لینا ہے، اس لیے کہ علم کیا ہے، علم ہم کیا سمجھتے ہیں، نالج صرف یہی کہ پڑھ لیا نہیں، علم دین ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ علم یہ دین ہے، یہ علم دین ہے، لہذا دیکھو یہ علم تم کس سے لے رہے ہو۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ پہلے زمانے کے اندر یہ نہیں پوچھتے تھے کہ سند کیا ہے آپ کی، آپ جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ سند اس کی کیا ہے، آپ کو کس نے نقل کیا، اس کو کس نے نقل کیا، پہلے یہ نہیں پوچھتے تھے، اس سے کہ وہ زمانہ خیر کا تھا، اس زمانے کے اندر خیر تھی۔ لیکن جب فتنہ ہوا، خوارج کا فتنہ ہوا، اسی طرح سے کرامیہ کا مرجیہ کا فتنہ ہوا، اس دنیا میں پھر بہت کچھ ایسی باتیں ہو گئی کہ میڈ ان چائنا جیسے آج کل چل رہا ہے، اس زمانے میں بھی روایتوں کے اوپر قال رسول کہہ کر شروع کر دیا، اس واقعے میں لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حدیث کی سند نہ ہو تو پھر تو جو چاہے گا لوگ کہہ دیں گے۔ آج میرے عزیزو، میں اور آپ جس زمانے میں جس دور کے اندر ہے، ایک بہت ہی زیادہ نازک دور ہے، بہت نازک دور ہے، صحیح اور غلط کو سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارے پاس حدیث کا علم نہیں، ہمارے پاس کتابیں نہیں، ہمیں کتاب سمجھنے کی وہ سکت نہیں، کس پر بھروسہ کریں، کس پر بھروسہ کریں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ علم حاصل کریں اور ایک پہ بھروسہ رکھیں، جس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس سے لیتے رہے، علم حاصل کرتے رہے، ورنہ آج کے زمانے کے اندر ایسے ایسے اسکالر پائے جا رہے ہیں میڈیا کے اندر۔ ابھی پتا چلا کہ کوئی غامدی نام کا ہے، اس نے پل صراط کا انکار کر دیا، اس نے جنت و جہنم کا انکار کر دیا۔ کیا کریں گے؟ آپ کہاں جائیں گے؟ یا تو بند کر دیجئے الیکٹرانک میڈیا کو یوز کرنا، یا یہ کہ اس طرح کے پروگرام سننا بند کر دیجیے، آپ کو جس پر بھروسہ ہو اسی کو دیں، ورنہ بڑا نازک دور ہے۔ ہاں، ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے حیدر بھائی نے ہم نے مجھ سے پوچھا کہ قبرستان میں قبر کے پاس قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ؟ میں نے کہا کہ ہر میت کو دفن کے وقت سے سر کے اوپر پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں آخر کی آیتیں پاؤں کی طرف پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن لے کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن لے کر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کون سی تکلیف؟ کہا کہ کسی نے اس طرح کا مسئلہ بتلا، کیا کریں گے؟ اس لیے آج ہمیں اور اپنے گھر والوں کے دین کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ہاں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری اولاد کیا دیکھ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، تو فرق کے مراتب، ہر آدمی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ آج عوام کی بات کو بھی مسئلہ یا فتویٰ کہہ کر لوگ پیش کرتے ہیں، بہت مشکل ہے۔ دیکھیے،
فرق مراتب نہ کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہے حدیث میں بتلاتا ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 اعمال بتلائے کہ اگر یہ ہوگا تو دنیا میں بلائیں ہوگی اور مصیبتیں آئے گی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ میری امت جب 15 کام کرے گی تو ان کے اوپر مصیبت اترے گی۔ اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، جب میری امت 15 کام کرے گی تو ان پر مصیبت آئے گی۔ قیل وما ہی یا رسول اللہ، حضور سے عرض کیا گیا کہ حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا کان المغنم دولا، جب مال غنیمت کو اپنی پراپرٹی سمجھا جانے لگے گا، مال غنیمت جس کے اندر سارے لوگوں کا حق ہے، سارے لوگوں کا حق ہے، اس کو آدمی اپنا مال سمجھ لے تو سمجھ لو یہ پہلی چیز۔ اذا کان المغنم دولا، جب مال غنیمت جس میں ہر فوجی کا حق ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی خادم تھے، ان کو تیر لگا کہیں سے، صحابہ نے کہا کیا اچھی موت آئی ہے، کیا اچھی، کہا نہیں شہادت کی موت، سارے تمہیں نہیں پتا ہے، کہا فلاں غزوے میں اتنی انہوں نے خیانت کی تھی، فلاں غزوے میں اتنی خیانت کی تھی، یہ تو بڑا گناہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال غنیمت جتنے بھی فوجی ہے، آرمی ہے، سب کا اس میں شیار ہے۔ اب کیا کریں گے؟ کس سے معافی مانگیں گے؟ جیسے آج کل مدارس اور مساجد کا جو پیسہ ہے وہ اسی حکم میں ہے، مدارس مساجد کا جو پیسہ، قوم کا جو پیسہ وہ اسی حکم میں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو خود کی پراپرٹی سمجھا جائے گا، والامانۃ مغنما، اور امانت کے مال کو غنیمت کا مال سمجھا جائے گا، اور والزکوٰۃ مغرما، زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، بوجھ سمجھ کر دیں گے، جتنا کم ہوتا ہو، جیسے تاوان ہوتا ہے تو پولیس سے کہتے ہیں یار کچھ کم کر دیں یار $10 کھاتے ہیں، کوشش کرتا ہے آدمی، تو زکوٰۃ میں بھی آدمی کوشش کرے کہ کم دینا پڑے۔ والزکوٰۃ مغرما، بعض لوگوں پر فرض ہوتی ہے لیکن اس کو ظاہر نہیں کرتے مجھ پر فرض ہے۔ خیر، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ ماں کا درجہ اوپر ہے، بیوی کا درجہ نیچے ہے۔ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مرد کے اوپر کس کا حق زیادہ ہے؟ حضور نے فرمایا اس کی ماں کا، اور پوچھا کہ عورت کے اوپر اس کے شوہر کا۔ اب یہاں دیکھیے حضور نے فرمایا کہ اطاع الرجل زوجته وأق أمه، بیوی کی کہنی مانے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ یہ فرق درجات، ماں کا درجہ اونچا ہے جس کا مانا جائے، اور بیوی کا درجہ اس سے کم ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو پیٹو مارو دشمن رکھو، نہیں، اس کا بھی ایک مقام ہے، اس کی بھی عزت کرو، لیکن ماں کا مقام زیادہ ہے۔ اس کے آگے حضور فرماتے وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، دوست کی فرما برداری کرے گا، دوستوں کے ساتھ پیار محبت سب، اور گھر کا جو باوا ہے کہا اس کے ساتھ سختی کرے گا، ساتھ جفا کرے گا، حالانکہ باپ تو باپ ہے، دوست تو دوست ہے۔ یہ فرق مراتب، در فرق مراتب نہ کنی زندگی تھی، اگر تم نے درجات کا خیال نہیں کیا، جو جس درجے کا ہے اس کو اس درجے پہ نہیں رکھا، تو یاد رکھو بے دین ہو جاؤ گے۔ آگے حضور نے فرمایا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد میں آوازیں بلند ہونے لگے، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کا لیڈر سب سے گھٹیا آدمی ہو جاؤ، حالانکہ شریف آدمی، دیندار آدمی، پابند شرع آدمی قوم کا لیڈر ہونا چاہیے، شریعت کا پابند ہو، ہر اعتبار سے حقوق العباد اور حقوق اللہ کا جامع ہو۔ ہاں، حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور یہ ساری چیزیں، اور حقوق العباد بندوں کے ساتھ لین دین اور ساری چیزوں میں پرفیکٹ ہو، ایسا آدمی قوم کا لیڈر ہونا چاہیے۔ حضور فرماتے وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کا لیڈر اگر گھٹیا قسم کا آدمی بن جاوے، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ،
آدمی کی عزت کی جائے اس کے شر سے بچنے کے لیے. کوئی صاحب ارے یار چھوڑو یار کہتے ہیں بہت اچھے کرنا پڑتا ہے, کبھی ہوتا ہے ایسا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ آپ کے پاس بیٹھی تھی, ایک آدمی آیا, حضور نے فرمایا کہ بڑا کمینہ آدمی. تو جب آیا تو حضور نے کہا رے بھائی کیسے ہو. جب وہ چلا گیا تو عائشہ نے پوچھا کہ حضور آپ تو ایسا فرما رہے, کہا کہ کبھی کسی کے شر سے بچنے کے لیے کرنا پڑتا, لیکن یاد رکھ اگر ہم نکمے اور نالائق ہیں اور لوگ ہماری اس لیے عزت کرتے ہیں کہ ہمارے شر سے بچے, بڑی سخت وعید ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک برا آدمی وہ ہوگا کہ لوگ اس کے شر سے ڈرتے ہو, لوگ اس کے شر سے ڈرتے ہو. اور دوسری روایت عائشہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ بدترین درجے والا قیامت کے دن وہ ہوگا کہ لوگ اس کی برائی سے بچنے کے لیے لوگ چھوڑ دیں گے کہ چھوڑو یار اسے بات مت کرو, تو بڑا نکما نالائق ہے, اس کو کیا منہ مارنے ایسی بات ہوگی. تو جب یہ قیامت سے پہلے یہ باتیں ہوگی اور یہ ہونے لگے, حضور نے فرمایا کہ آدمی کی عزت اس لیے کی جائے کہ اس کے شر سے ہم بچیں, اور وہ شربت الخمور, اور شراب عام ہو جائے. خمور کا صرف خمر نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, جس چیز سے نشہ ہے وہ سب اس میں داخل. کہ شرابیں پی جانے لگے گی, وَلُبِسَ الْحَرِيرُ, اور ریشم کا کپڑا پہنایا جائے گا, وَاتُّخِذَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ, گانے بجانے اور سارنگی اور باجے, یہ ساری چیزیں جب عام ہو جائے گی, اس کو اختیار کیا جائے گا. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا, اور یہ امت کا آخری طبقہ پہلے والوں کو گالیاں دے گا. ہاں آج بھی ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ اتنی گندی زبان رکھتے ہیں کہ صحابہ تک کو نہیں بخشتے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں بخشتے. یاد رکھ لو, میں ایک بات کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا تو بال بھی نہیں بگڑے گا, صحابہ کا تو بال بھی نہیں بگڑے گا. عائشہ سے پوچھا گیا کہ لوگ اس زمانے میں برائیاں کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جو نیکیوں کے جو بینک بیلنس ہے اس کو اللہ نے کھلا رکھا ہے کہ جو برائیاں کرتے ہیں ان کو نیکیاں مل رہی ہیں. ان کا تو کچھ نہیں ہوگا. امت کا جو پہلا طبقہ چلا گیا وہ تو جنت میں خیمے گاڑ چکے ہیں. ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا. اور آگے حضور نے فرمایا کہ ایسے موقع پہ جب یہ 15 عمل ہونے لگے تو پھر فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْخًا. جب یہ 15 گناہ ہونے لگے تو یاد رکھو, انتظار کرو سرخ آندھیوں کا, سرخ آندھیوں کا انتظار کرو. لال ایسے ہوائیں چلے گی, ریحن ہمراہ, مسک ہوگا, زمین کے اندر لوگوں کو دھسا دیا جائے گا, خسف ہوگا, مسک ہوگا, شکلیں بدل جائے گی. ہاں شکلیں بدل جائے گی. نوجوانوں کی شکلیں تو دیکھو, ایک زمانے میں نوجوان جب سامنے آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ یار اس کے چہرے پہ کیا رونق ہے. آج ساری رونقیں ختم ہو گئی. ہمارے نوجوان رات کو دیر تک جاگتے ہیں, صبح میں کام پہ جانے کے لیے اٹھ جاتے ہیں, تو کیا ہوگا؟ نیندیں خراب ہوگی, اوقات ضائع ہوں گے, تو پھر یاد رکھو بیماریاں بھی بڑھے گی اور پریشانیاں بھی آئیں گی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے, علماء کے اندر بھی درجات ہیں. کوئی حافظ ہے, کوئی قاری ہے, کوئی عالم ہے, کوئی مفتی ہے. ان علماء میں بھی الگ الگ قسم کے لوگ ہیں. حضور نے فرمایا العلماء امناء اللہ, جو علماء ہیں وہ اللہ کے امین ہیں, اللہ کے امانت دار ہیں. اور ایک دوسری روایت ہے کہ العلماء امناء الرسل, علماء کرام رسولوں کے نائب ہیں, امین ہیں. معلم یخالط السلطان, جب تک کہ وہ بادشاہوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نہ رکھے. بعض اللہ والے ایسے گزرے کہ بادشاہوں سے ہدیے نہیں لیتے تھے. سلطان بادشاہوں سے کیوں؟ کہا کہ جو تمہارے یہاں مظلوم پڑے وہ زیادہ حقدار ہے, ہمیں تمہارے ہدیوں کی ضرورت نہیں. کہا ان کو دو پہلے. تو کہا وہ علماء جو کہ بادشاہوں سے ملنا جلنا رکھتے ہیں اور دنیا والوں کے ساتھ بہت زیادہ ان کا دنیا داری کے اندر لگے ہوئے ہیں, بچو.
جب تک عالم بادشاہوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نہ رکھے اور دنیا داری نہ رکھے وہاں تک وہ رسول کا امین ہے، اور اگر ایسا کرنے لگے تو سمجھو کہ انہوں نے رسولوں کے ساتھ خیانت کی۔ آج کے دور کے اندر دیکھو میرے بھائیو، بہت سنبھلنا مشکل ہے، اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہے، مسائل کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنا اور مسائل کو صحیح ڈھنگ سے لینا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر اس طرح کا ایک ہوا ہے، پوری دنیا ہراساں ہے۔ ابھی پھر باتیں چل رہی ہے کہ دوسرا کرونا آئے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ جب تک اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح نہیں ہوگا اور ہمیں صحیح طرف نہیں ہوگی حق سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ حق نہیں سمجھائے گا۔ اس لیے فرق مراتب ضروری ہے، اپنے گھر کے اندر درجات کے اندر فرق کیا جائے، جو بڑا ہے بڑا ہے، باپ ہے تو باپ کو درجہ دیا جائے، اور جو بہو ہے بہو کو اس کا درجہ دیا جائے۔ اگر بہو کو بھی ایک دوسرے اجنبیہ کوئی کام کرنے والی سمجھ تو اس کے ساتھ سلوک کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ گھروں کے اندر خیر نہیں رہے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ درجات کو سمجھو، گھر فرق مراتب نہ کنی زندگی کی۔ ہاں اب یہ کہ آپ نے دیکھو ہر عالم کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اپنا گمان اچھا رکھو۔ اب ہمیں علم کس سے لینا ہے وہ آپ کی مرضی، ہمیں کس پر بھروسہ ہے وہ، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ تو خدا خواہد کے پردے کسدرت میلش اندر تانے پاکاں برت۔ جب خدا کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو پھر آدمی کا دماغ اور اس کا ذہن کسی اللہ والے کے پیچھے لگا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملا تو کچھ نہیں، لینے کے دینے پڑتے ہیں۔ اس لیے آج کے زمانے میں آدمی چپ چاپ زندگی گزارے، اللہ کے احکام کو سمجھے کہ میرے کو فرض کیا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے۔ فرائض کا درجہ بہت اونچا ہے، پہلے تو ہمارے فرض چھوٹنے ہی نہیں چاہیے، اس کے بعد درجہ مستحب واجبات کا ہے، واجبات ہماری وطر چھوٹنی نہیں چاہیے، اور بھی واجبات ہیں۔ اس کے بعد درجہ سنتوں کا ہے تو سنتوں کا بھی ایک مقام ہے، اس کے بعد مستحبات ہیں۔ اس میں بھی اگر فرق مراتب ہم نہ کریں تب بھی میرے